بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، موت ایک ابدی حقیقت ہے۔ دنیا میں جو آیا ہے اسے یہاں سے جانا ہے۔ دنیا ہمیشگی کا گھر نہیں ہے۔ دنیا کے ہر انسان کا مقدر فنا ہونا ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ دنیا میں جتنے جاندار ہیں، جتنے چرند و پرند ہیں، بلکہ دنیا کی ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے۔ باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر ایک کو فنا ہونا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے جو بڑی عظمتوں والا ہے، عزتوں والا ہے۔ ہر چیز خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی، وہ سب اللہ کی پیدا کرتا ہے، اور ان سب کا مقدر بھی فنا ہونا ہے۔ اللہ نے فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ۔ ہر چیز کو ہلاک ہو جانا ہے، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ انسان تو آیا ہی ہے جانے کے لیے۔ جب وہ دنیا میں قدم رکھتا ہے اسی وقت اس کا اظہار بھی ہوتا ہے کہ گویا اب تمہیں جلد ہی یہاں سے واپس چلے جانا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ۔ ہم نے کسی کو ہمیشگی کا گھر نہیں عطا کیا۔ انسان تو اللہ کی ایک امانت ہے جسے دنیا سے چلے جانا ہے۔ جب اللہ پاک کی طرف سے بلاوا آئے انسان کو جانا ہے، اور ہر ماں باپ کو اپنی اس امانت کو واپس ہر حال میں کرنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ لوٹ کر ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو آدمی پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب اللہ کے لیے ہیں، ہم سب اللہ کی امانتیں ہیں، ہمیں اللہ کی طرف واپس جانا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ظاہر ہے جب اللہ کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے تو ہمیں اس دنیاوی زندگی کو آخرت کی کھیتی کے طور پر استعمال کرنی چاہیے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ آخرت کی یہ کھیتی ہے، ہم اسے آخرت کی کھیتی کو کس قدر سرسبز و شاداب اور ہرا بھرا بناتے ہیں یہ ہماری اپنی محنت ہوگی۔ ہم کس طرح اللہ کو راضی کرتے ہیں، کس طرح اپنے ایمان کو بچا کر اللہ کے پاس لے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہماری سب سے پہلی ملاقات یا ہمارا سب سے پہلا گھر قبر ہوتا ہے، جس کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا ہے القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ و اما حفرۃ من حفر النار۔ قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہو۔ اللہ ہم سب کے قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ یاد رکھیے جب قبر جنت کا باغیچہ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے تو ہمیں قبر کے سوال و جواب کی تیاری دنیا میں کرنی چاہیے۔ مشہور ہے کہ قبر میں اللہ پوچھے گا، نکیرین کے ذریعے سے سوال ہوں گے، پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے؟ رب کون ہے؟ پروردگار کون ہے؟ پالنہار کون ہے؟ اس پوری کائنات کو چلانے والا کون ہے؟ اس پوری کائنات کو بسانے والا کون ہے؟
وہ کون ہے جو ہزاروں ٹن پتھروں کے نیچے چوٹیوں کو روزی دیتا ہے؟ اور وہ کون ہے جو فضائے بسیط میں اڑنے والے پرندوں کو روزی دیتا ہے؟ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اور دوسرا سوال ہوگا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہ شخصیت کون ہے؟ ظاہر ہے اگر ہمارے دل میں ایمان ہوگا، اگر ہمیں اس بات پر یقین ہوگا کہ اللہ ہی اس پوری کائنات کا خالق ہے، وہی روزی دینے والا ہے، وہی پالنے والا ہے، وہ اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اگر ہمارے دل میں اس بات کا یقین ہوگا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، وہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، نبیوں کا سلسلہ آپ پر ختم ہو چکا ہے، اگر یہ یقین ہوگا تو پھر ہماری زبان سے ان سوالوں کے جوابات جاری ہوں گے۔ لہذا سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے اس ایمان کو باقی رکھنے والے بنیں، ہم اپنے اس ایمان کی حفاظت کرنے والے بنیں، ہم اس ایمان کو اپنی نسلوں میں منتقل کرنے والے بنیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچے، اپنے بھائی بہن، اپنے خویش و اقارب، اپنے رشتہ دار اور اپنے سماج اور پورے خاندان کے ایمان کی حفاظت کرنے والے بنیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، اللہ کے نبی سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچے حضرت یوسف اور دیگر بچوں کو جمع کر کے پوچھا تھا، ذرا بتاؤ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی پوجا کرو گے، کس ذات پر ایمان لاؤ گے؟ کیا انہیں یقین نہیں تھا؟ کیا اللہ کے نبی سیدنا یعقوب علیہ السلام کو اپنے بچوں کے حوالے سے یقین نہیں تھا؟ یقیناً تھا، لیکن وہ چاہتے تھے کہ اپنے بچوں کے ایمان کی گارنٹی لی جائے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچے کی ایمان کی فکر بھی کریں اور ان کے تعلق سے مکمل مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائیں۔ آج ہر دروازے پر الحاد ہے، دہریت ہے، کفر ہے، شرک ہے، آج اسکولوں میں شرک ہے، جگہ جگہ پر شرک ہے۔ ان سے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں سے پوچھیں ما تعبدون من بعدی، اپنے گھروں میں لٹکائیں یہ لکھ کر کے خوشخط الفاظ میں ما تعبدون من بعدی، میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، اپنے سینوں پر اسے لکھ کر رکھا جائے ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹو تم میرے مرنے کے بعد کس کی پوجا کرو گے۔ اور جب تک ہمارے بچے سیدنا یوسف علیہ السلام اور ان کے دیگر بھائیوں کے الفاظ میں یہ جواب نہ دے دیں نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون، جب تک وہ یہ جواب